الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وعترته أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ. صدق الله العظيم، وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين الرؤوف الرحيم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. بآواز بلند پڑھ لیجئے: الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين. بندہ پروردگارم امت احمد نبی، دوست دار چار یارم تابع اولاد علی، مذہب حنفی ہدارم ملت حضرت خلیل، خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ سب ولی، صدیق عکس حسن کمال محمد است، فاروق ذل جاہ و جلال محمد است، عثمان ضیاء شمع جمال محمد است، حیدر بہار باغ خصال محمد است. گناہ گارم سیاہ کارم شفاعت یا رسول اللہ، گناہ گارم سیاہ کارم شفاعت یا رسول اللہ، خراب و خستہ و خارم شفاعت یا رسول اللہ، خراب و خستہ و خارم شفاعت یا رسول اللہ. تورا ثانی نشد پیدا نہ در دنیا نہ در عقبہ، یا رسول اللہ تورا ثانی نشد پیدا نہ در دنیا نہ در عقبہ. تو در بے مثل کا شفاعت یا رسول اللہ، شفاعت یا رسول اللہ، شفاعت یا حبیب اللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا اور حضور پر نور شافع یوم النشور
صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں یہ پھر سے اعزاز بخشا کہ سید الایام یوم الجمعہ، جمعے کا دن ہمیں عطا فرمایا اور اس کی نماز کے لیے ہمیں صحت و تندرستی والی زندگی بھی عطا فرمائی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جمعے کے دن ایک گھڑی ایک ساتھ ایسی ہوتی ہے کہ جس میں کوئی بھی دعا رد نہیں ہوتی۔ اب وہ گھڑی کون سی ہے، وہ ساتھ کون سی ہے، اس بارے میں علماء کرام نے تصریح بھی فرمائی ہے۔ بعض علماء نے یہ کہا ہے کہ نماز عصر کے بعد جو ٹائم ہوتا ہے نا، عصر اور مغرب کے درمیان جو ٹائم ہے، وہ ایسا ٹائم ہے کہ کوئی بھی بندہ کوئی بھی دعا مانگے تو وہ قبول ہوتی ہے، رد نہیں ہوتی۔ یہ احادیث جو نبی پاک نے احادیث فرمائی، حدیث ارشاد فرمایا، تو یہ اس کی صراحت ہے۔ مطلب کہ آپ نے یہ صرف تعیین نہیں کی کہ کون سا ٹائم ہے وہ کہ جس ٹائم دعا قبول ہوتی ہے، لیکن اس کی پھر تعیین جو تصریح تھی وہ علماء نے یہ فرمائی، یا تو اس سے مراد عصر کے بعد کا ٹائم ہو سکتا ہے، اور بعض نے یہ بھی کہا کہ جب خطبہ ہوتا ہے جمعے کا عربی والا، تو جو ممبر پر جب خطیب چڑھتا ہے اس ٹائم جو گھڑی ہوتی ہے وہ ایسی گھڑی ہے جو قبولیت کی گھڑی ہے، اس میں بندہ کوئی بھی دعا مانگے گا وہ قبول ہو جائے گا، رد نہیں ہوگی۔ بعض نے یہ بھی کہا ہے کہ فجر کا جو ٹائم ہے نا، یعنی فجر طلوع آفتاب ہو گیا، اب فجر کا ٹائم مکمل ہو گیا، ختم ہو گیا، جس کو چاشت کہتے ہیں، تو چاشت کا جو وقت ہوتا ہے نا، وہ وقت ایسا ہے، علماء نے فرمایا ہے، بعض نے یہ کہا ہے کہ وہ وقت ایسا ہے کہ اس میں اگر کوئی بھی دعا مانگے گا بندہ تو یہ رد نہیں ہوگی۔ الغرض ہمیں جمعے کا پورا دن دیا گیا ہے، تو ہم یہ چاہیے ہمیں کہ اس دن کو احسن طریقے سے گزاریں اور رب کی عبادت کرتے ہوئے گزاریں، رب سے دعائیں مانگتے ہوئے گزاریں، کہ کیا پتہ کوئی گھڑی ایسی ہو کہ جس میں آپ کی کوئی بھی دعا قبول ہو جائے اور رب کی بارگاہ میں وہ مقبول ہو جائے۔ تو لہٰذا اس گھڑی کا کوئی بھی لمحہ ہے جمعے کا، تو انسان کو ویسے فارغ نہیں بیٹھنا چاہیے، کم از کم کچھ نہیں کر سکتا دعا تو کر سکتا ہے نا، تو اپنے لیے دعائیں کرے کہ یا اللہ مجھے نیک مسلمان بنا دے، یا اس کے علاوہ میری پریشانیوں کو دور فرما، یا نیک حاجات پورا فرما، اس طرح کی دعائیں بندہ مانگ لے۔ تو یہ یوم الجمعہ جو ہے اس کے ویسے بھی احادیث مبارکہ میں کافی فضائل ہیں۔ میں نے قرآن مجید میں ایک آیت کریمہ تلاوت کی ہے، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ، کہ ہم نے آسمانی کتابوں میں لکھ دیا، لوح محفوظ میں لکھنے کے بعد آسمانی کتابوں میں یہ لکھ دیا کہ ان الارض، کہ زمین جو ہے، یارثها عبادی الصالحون، اس کے وارث نیک لوگ ہیں، اس کے وارث نیک لوگ ہیں۔ اب زمین، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا زمین، اس زمین سے کیا مراد ہے؟ اس میں بھی دو تین اقوال ملتے ہیں۔ ایک قول تو یہ ہے کہ اس زمین سے مخصوص زمین مراد ہے، اور وہ شام کی زمین ہے، یعنی شام کے جو رہنے والے ہیں وہ ان کو وارث بنایا گیا اس زمین کا، اور شام کے جو مسلمان ہیں وہ نیک ہے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ قرآن پاک فرما رہا ہے۔ اور شام کی زمینوں میں ایک زمین کون سی ہے؟
ایک زمین فلسطین کی بھی ہے، کہہ دیجیے نا سبحان اللہ، فلسطین کے لیے کہہ دیجیے سبحان اللہ۔ ایک زمین شام میں، فلسطین جو ہے یہ شام کے احاطے میں آتا ہے۔ اس سے معلوم یہ ہوا کہ فلسطینیوں کی شان جو ہے یہ خود بیان کر رہا ہے قرآن مجید میں، کہ ہم نے ان کو زمین کا وارث بنایا، اور وارث کن کو بنایا؟ وہ کون لوگ ہیں؟ وہ صالحین ہیں۔ صالحین کون ہوتے ہیں؟ صالحین کون ہوتے ہیں؟ صالحین وہ ہوتے ہیں کہ جو نمازیں بھی پڑھتے ہیں، روزے بھی رکھتے ہیں، زکوٰۃ بھی ادا کرتے ہیں، دیگر عبادات اسلامیہ بھی کرتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اسلام کو اپنی جان بھی دیتے ہیں، اولاد بھی دیتے ہیں، اپنا خون بھی دیتے ہیں، اور علم اسلام کو گرنے نہیں دیتے۔ صالحین وہ ہوتے ہیں۔ اور جب اس مقام پر بندہ پہنچ جاتا ہے تو اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے کہ میں پھر اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس کے ساتھ وہ پکڑتا ہے۔ صالحین جو نیک بندے ہیں جب ایسے مقام پر پہنچ جاتے ہیں کہ جب ایک بندے اور رب کی ملاقات ہو رہی ہو، رب کے علاوہ کوئی تیسرا نہ ہو، رب کی گفتگو اس بندے سے ہو، تو پھر رب فرماتا ہے کہ میں اس بندے کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے۔ ایک بات آپ یہ بھی یاد رکھیں کہ رب جو ہے یہ ہاتھ سے پاک ہے، رب ہاتھ سے پاک ہے، جسم سے پاک ہے، لیکن رب یہ جو فرما رہا ہے کہ میں ہاتھ بن جاتا ہوں، اس سے یہ مراد ہے کہ رب کی قدرت اس کے ساتھ ساتھ چلتی ہے، رب کی طاقت اس کے شامل حال ہوتی ہے، وہ جو کام بھی کرتا ہے تو رب اس کے شامل حال ہوتا ہے۔ تو یہ صالحین سے یہ بھی مراد ہے، اہل فلسطین بھی۔ دوسرا یہ ہے کہ ان الارض یرثها عبادی الصالحون، اس سے ایک مراد یہ ہے کہ یہ زمین جو ہے یہ جنت کی زمین ہے۔ جو زمین جنت کی ہے اس کے وارث کون لوگ ہیں؟ وہ کافر نہیں ہے، وہ مشرک نہیں ہے، وہ غیر خدا کو ماننے والے نہیں ہیں، بلکہ وہ لوگ وارث ہیں جنہوں نے اسلام کا نام لیا اور اپنی گردن کو اسلام کے لیے رکھ دیا، اور قال اللہ قال الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہوئے شہادت کا جام نوش فرمایا۔ اللہ تعالیٰ ان شہیدوں کو یہ کہہ رہا ہے کہ تم جنت میں داخل ہوگے، اور جو زمین ہے وہ تمہاری ہے، جو زمین ہے وہ تمہاری ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ اس سے مراد وہ علاقے ہیں جو مسلمانوں نے فتح کیے کافروں سے، مثلاً یہ ہمارا پاکستان ہی لگا لیں، یہ پاکستان بھی آزاد ہوا اور مسلمانوں نے آزاد کروایا، تو اس کے وارث کون لوگ ہیں؟ شراب پینے والے لوگ نہیں ہیں، زنا کرنے والے لوگ نہیں ہیں، کرپشن کرنے والے لوگ نہیں ہیں، چوری کرنے والے لوگ نہیں ہیں۔ اس کے اصل حقدار اور اصل وارث جو ہے یہ نیک لوگ ہیں۔ یہ قرآن مجید نے ارشاد فرمایا۔ سامعین محترم، آج جس موضوع کے لیے میں بول رہا ہوں کہ صالحین کی ایک جماعت ہوتی ہے، انہی جماعت میں سے ایک فرد حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا ذکر خیر آج میں کرنے لگا ہوں، چونکہ آپ کی شہادت کا جو دن ہے وہ 17 جمادی الاولیٰ بنتا ہے، کل 17 ہے، آج 16 ہے، تو اسی مناسبت سے میں ان کا ذکر کرنے لگا ہوں کہ حضرت عبداللہ بن زبیر جو تھے وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے نواسے سے، آپ کے نواسے تھے۔ کس کے نواسے تھے؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اسلام کے پہلے خلیفہ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے یار، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی جان نشاور کرنے والے عظیم عاشق رسول کے نواسے، عظیم عاشق رسول کے نواسے حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ کے جو والد ماجد ہیں نا وہ بھی صحابی ہیں، آپ خود بھی صحابی ہیں، آپ کے والد بھی صحابی ہیں، اور آپ کی والدہ
حضرت اسما بنت ابی بکر وہ بھی صحابیاں ہیں، اور کتنے نصیبوں والی بات ہے آپ کے جو نانا ہیں وہ بھی صحابی رسول ہیں، اور نانا کے جو والد ہیں وہ بھی صحابی رسول ہیں۔ آپ کو یہ عظمت بھی اسلام نے عطا فرمائی کہ آپ کا جو قبیلہ ہے وہ سارا کا سارا تقریباً الا ماشاء اللہ سارا کا سارا جو قبیلہ ہے وہ اسلام سے مستفید ہوا ہے۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی ولادت کا واقعہ بھی بہت دلچسپ ہے۔ جب مکہ کے جو کفار تھے انہوں نے مسلمانوں پر ظلم کیا، ظلم و ستم کی انتہا ہو گئی، تو رب کی طرف سے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو رب کا حکم آیا کہ آپ اس علاقے سے ہجرت کریں اور مدینہ طیبہ، مدینہ طابہ، مدینہ طیبہ کو آباد کریں۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ طیبہ کی طرف ہجرت کی۔ جب آپ نے مدینہ کی طرف ہجرت کی تو مدینہ پہلے مدینہ نہیں تھا، یثرب تھا۔ کیا تھا؟ یثرب تھا۔ لیکن سرکار علیہ الصلوۃ والسلام آپ کے قدم رکھنے کی دیر تھی تو رسول کریم نے یہ ارشاد فرمایا اب مدینہ کو یثرب کسی نے نہیں کہنا، اب مدینہ کو یثرب کسی نے نہیں کہنا۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ یثرب کا معنی ہوتا ہے بیماریوں والا شہر۔ کیا ہوتا ہے؟ بیماریوں والا، مصیبتوں والا شہر۔ حضور نے یہ ارشاد فرما دیا اب میں نبی امی آ گیا ہوں، حق کو ظاہر کرنے والا اور باطل کو مٹانے والا نبی اس میں آ گیا ہوں۔ اب میں رب کی طرف سے اس شہر کو پاک کروں گا، اب اس کو یثرب کوئی نہیں کہے گا بلکہ اس کو اب مدینہ طیبہ کہیں گے۔ اور طیبہ کے کیا معنی ہوتے ہیں؟ طیبہ کے معنی امن بھی ہوتے ہیں اور پاک سرزمین بھی ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ خوشگوار سرزمین بھی طیبہ کے معنی میں ہوتی ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کے نیچے جو مٹی لگتی ہے وہ حضور کے قدمین شریفین کی برکت سے وہ یثرب نہیں رہتی بلکہ پاک ہو جاتی ہے۔ اور بخاری شریف میں ایک حدیث پاک بھی ہے، آپ نے فرمایا کہ ہمارے تھوک میں بھی شفا ہے۔ کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ کس کے تھوک میں شفا ہے؟ حضور کے تھوک میں شفا ہے۔ بخاری شریف میں یہ حدیث پاک ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ ہمارے تھوک میں بھی شفا ہے، اور جس مٹی پر ہم قدم رکھتے ہیں اس مٹی میں بھی شفا ہے۔ لوگ تو کہتے ہیں تبرک بن نبی جائز ہی نہیں، تبرک غیر اللہ سے برکت حاصل کرنا جائز ہی نہیں۔ میں نے کہا تم نے اسلام کو پڑھا ہی نہیں، تم نے اسلام کی چاشنی کو حاصل ہی نہیں کیا، تم نے اسلام کی روشنی نہیں دیکھی۔ یہ دیکھو بخاری کی حدیث ہے، بخاری کی روایت ہے، نبی آخر الزمان امام الانبیاء یہ خود ارشاد فرما رہے ہیں کہ جو مٹی ہمارے قدموں کے نیچے لگتی ہے وہ بھی باعث برکت ہے۔ سامعین محترم، جب ہجرت ہو گئی تو ہجرت کے بعد جو مہاجرین تھے نا، کئی عرصہ گزر گیا، ان کے ہاں کوئی پیدائش نہیں ہو رہی تھی، کسی بچے کی ولادت نہیں ہو رہی تھی، کافی عرصہ گزر گیا۔ تو جب یہ معاملہ ہوا نا، مہاجرین کے ہاں نہیں تھے ہو رہی، انصار جو تھے، جو مدینے کے رہنے والے تھے، ان کے ہاں ہو رہی تھی۔ تو یہودی جو ہیں ہمارے بدترین دشمن، انہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ ہم نے ایسا جادو کیا ہے، ہم نے ایسا جادو کیا ہے کہ ہم نے آپ کی جو نسل ہے نسل بندی کر دی ہے، جادو کی وجہ سے ہم نے نسل بندی کر دی ہے، اب آپ کی کبھی اولاد نہیں ہوگی، آپ کی کبھی اولاد نہیں ہوگی۔ لیکن رب تو رب ہے نا، رب کو تو دیکھ رہا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ جس نے جس رحم سے آنا ہے اس نے آ کر ہی رہنا ہے، اس نے آ کر ہی رہنا ہے۔ آج کل لوگ کہتے ہیں کہ منصوبہ بندی ہونی چاہیے، یہ ہونا چاہیے، فلانا ہونا چاہیے، جو مرضی آپ کروا لیں۔
حضور نے جب فرما دیا کہ جس نے جس رام سے آنا ہے اس نے آ کر ہی رہنا ہے، اس کو کوئی روک نہیں سکتا۔ ہم نے ایسے ایسے لوگ بھی دیکھے ہیں کہ جو منصوبہ بندی بھی کروا لیتے ہیں، سب کچھ کروا لیتے ہیں، لیکن پھر عمل ٹھہر جاتا ہے، ان کی اولاد پیدا ہو جاتی ہے۔ تو یہ فرمان رسول کی صداقت ہے کہ جو رسول کریم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے جس رحم سے آنا ہے اس نے آ کر ہی رہنا ہے، اس کو کوئی روک نہیں سکتا۔ تو یہ صداقت کا اظہار ہے کہ کوئی بندہ منصوبہ بندی بھی کروا لیتا ہے لیکن پھر اولاد بھی ہو جاتی ہے۔ تو یہود نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ ہم نے تمہاری نسل بندی کر دی ہے، اب تمہاری اولاد نہیں ہوگی جادو کے ذریعے۔ اللہ کا کرم، اللہ کا احسان، اللہ کا فضل ایسا ہوا کہ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ہاں ایک بچے کی ولادت ہوئی، آپ کے ہاں ایک بچے کی ولادت ہوئی۔ اور حضرت زبیر جو صحابی تھے وہ مہاجر صحابی تھے۔ جب آپ کے ہاں بچے کی ولادت ہوئی نا، جب لوگوں نے دیکھا کہ ان کے ہاں بچے کی ولادت ہو گئی ہے تو سارے اہل مدینہ خوشی سے جھوم اٹھے اور خوشی سے جھوم کر نعرہ تکبیر لگانے لگ گئے۔ اس سے یہ بات بھی معلوم ہوگی کہ ولادت پر خوشی کرنا یہ کن کا کام ہے؟ یہ صحابہ کا کام ہے۔ ارے جو اپنے بچوں کی ولادت پر اتنی خوشی کر رہے تھے تو کیا وہ دیکھتے رہے تھے کہ جشن عید میلاد النبی منانا چاہیے کہ نہیں منانا چاہیے؟ یہ تو پاگلوں والی باتیں ہیں۔ بہرحال وہ علیحدہ موضوع ہے۔ حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی ولادت ہوئی حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر، اور آپ ایسے فضیلتوں والے صحابی ہیں کہ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حجامہ لگوایا۔ ایک بات آپ یاد رکھیے، ہمارا یہ موقف ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پاک ہیں۔ کیا ہیں؟ پاک ہیں۔ ظاہر بھی پاک ہے، باطن بھی پاک ہے۔ آپ کے وجود سے کوئی چیز مس ہو جائے وہ بھی پاک ہو جاتی ہے اور باعث برکت ہو جاتی ہے۔ اور یہ بھی ہمارا عقیدہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے جسم سے کوئی چیز نکلے وہ بھی پاک ہے، چاہے وہ جو کچھ بھی ہے وہ پاک ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حجامہ کروایا تو جو خون مبارک نکلا نا آپ کا، تو اس وقت حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ پاس کھڑے تھے۔ جب خون آپ کا نکلا نا تو ایک برتن میں خون ڈالا گیا اور حضور نے یہ حکم دیا عبداللہ ابن زبیر کو، اے عبداللہ یہ خون لے جاؤ، کسی ایسی جگہ پر اس کو پھینک دو کہ کوئی درندہ نہ کھائے یا کوئی ایسی چیز جو ہے وہ اس کو پی نہ لے۔ تو حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکم کی تعمیل کی اور آپ وہ خون لے کر گئے، کسی جگہ پر گئے۔ آپ نے سوچا کہ کوئی زمین پر ایسی جگہ نہیں ہے جہاں پر خون رسول صلی اللہ علیہ وسلم گرایا جائے اور اس کی بے ادبی ہو۔ آپ کی یہ ذہانت تھی، آپ نے جب یہ سوچا تو محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جوش مارا۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے عشق کے ذریعے یہ کام کیا کہ وہ جو خون رسول تھا اس کو پی لیا، اس کو پی لیا۔ جب اس کو پیا نا تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ آپ نے ارشاد فرمایا حضور نے کہ پھینک آئے اس کو خون کو جیسا میں نے کہا تھا۔ تو حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ وہ اچھی جگہ چلا گیا ہے، یا رسول اللہ وہ اچھی جگہ چلا گیا ہے۔ تو حضور جو تھے وہ غیب دان نبی تھے۔ آپ نے فرمایا اے عبداللہ لگتا ہے تو نے اس کو پی لیا ہے، میرا خیال ہے تو نے اس کو پی لیا ہے۔ تو عرض کی یا رسول اللہ جی ہاں، میں آپ سے بڑی محبت کرتا ہوں، والہانہ محبت کرتا ہوں، اور غیر مشروط محبت کا قسم جو ہے آپ سے کھائی ہے، اور مجھ سے یہ برداشت نہیں ہوا کہ خون رسول جو ہے وہ زمین پر گرے، تو میں نے اس کو پی لیا۔ جب حضرت عبداللہ نے یہ کہا نا تو حضور نے کوئی فتویٰ نہیں لگایا کہ یار تو نے کیا کیا، خون تو ناپاک ہوتا ہے، یہ تو نے کیا کیا۔ حضور کا جو خون ہے وہ پاک ہے۔ کیا ہے؟ حضور کا خون
پاک ہے، ہمارے خون ناپاک ہے، ہمارے خونوں کا حکم اور ہے۔ نبی آخر الزمان امام الانبیاء جو ہے یہ باعث تخلیق کائنات ہے۔ میں نے پہلے عرض کی آپ کی وجود کی ہر چیز ایسی پاک ہے کہ اگر کسی کے پیٹ میں بھی چلی جائے تو حضور فرما دیتے ہیں کہ اے عبداللہ تو نے میرا خون پیا ہے، یہ لے تیرے خون پینے کی برکت سے یہ ہوگا کہ تجھے کبھی آگ نہیں چھوئے گی، تجھے کبھی آگ نہیں چھوئے گی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا۔ اب آپ کی شہادت کا ذکر بھی کر دوں، ٹائم مختصر ہے۔ حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ جب یزید تھا نا تو یزید نے ایک خط جو ہے وہ بھیجا تھا حضرت امام حسین کو بیعت کے لیے، دوسرا خط بھیجا تھا حضرت عبداللہ ابن زبیر کو کہ میری بیعت کرو۔ حضرت امام حسین نے بھی انکار کر دیا اور صحابی رسول نواسہ صدیق اکبر حضرت عبداللہ ابن زبیر آپ نے بھی انکار کر دیا۔ ہویا پھر اس طرح کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ آپ کے سامنے ہے، واقعہ کربلا جو ہوا، ان کو یزید لعین نے شہید کر دیا، اور پھر یہ اپنے جو سپاہی تھے وہ حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف بھیجے۔ جب بھیجے نا تو اچانک یہ ہوا کہ یزید مر گیا۔ تو جو محاصرہ کیے ہوئے تھے مکہ کے جو سپاہی 10,000 سپاہی جو تھے انہوں نے مکہ کا محاصرہ کر لیا تھا، کیونکہ حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ مدینہ سے مکہ آ گئے تھے اور خانہ کعبہ میں آپ نے پناہ لے لی تھی اس نیت سے کہ اس سے محفوظ تر جگہ کوئی نہیں ہے، اس سے محفوظ تر جگہ کوئی نہیں ہے۔ آپ نے خانہ کعبہ پر پناہ لی تو پھر ہوا یہ کہ اس کا محاصرہ ہو گیا۔ جب محاصرہ ہوا نا یہ خبر پھیل گئی کہ یزید مر گیا ہے، تو جب یزید مر گیا، یزید کے مرنے کی خبر پھیلی تو سارا محاصرہ ٹوٹ گیا۔ پھر یزید کا بیٹا آیا تخت پر، اس نے تخت نہیں سنبھالا۔ کیوں نہیں سنبھالا؟ اس نے کہا جس تخت سے خون رسول ٹپک رہا ہو میں یہ گوارا نہیں کرتا کہ اس تخت پر بیٹھ سکوں۔ تو یزید کا جو بیٹا تھا وہ ٹھیک تھا، اس نے اہل بیت کی بڑی تکریم کی، عزت کی، تو یزید کا بیٹا اس نے تخت کو جو ہے نہیں سنبھالا، اس نے چھوڑ دیا تخت کو۔ اس کے بعد پھر حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے 7 سال حکومت کی، اور آپ اتنے ماہر سیاستدان تھے، آپ نے 7 سال جو تھے وہ خلیفہ وقت رہے آپ۔ اس کے بعد پھر دور آیا عبد الملک بن مروان جو اموی گورنر تھا، اس کا دور آیا۔ اس نے ایک ظالم و جابر حجاج بن یوسف نامی لعنتی اس کو بھیجا کہ جاؤ حضرت عبداللہ ابن زبیر کی حکومت جو ہے اس کو ختم کرو، ان کو قتل کرو، اگر تم چاہتے ہو کہ ہماری حکومت ہو تو پھر عبداللہ ابن زبیر کی حکومت کو ختم کرنا چاہیے۔ وہ حجاج نامی جس کے بارے میں یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا تھا کہ قبیلہ بنو ثقیف کا ایک آدمی ہوگا وہ بہت بڑا ظالم ہوگا۔ وہ کتنا ظالم تھا؟ اس نے 1,24,000 بندوں کو بغیر جرم کے قتل کر دیا تھا، اتنا بڑا ظالم آدمی تھا وہ۔ اس کو بھیجا، حجاج بن یوسف جو ہے وہ آیا مکہ میں، آ کے اس نے نہ خانہ کعبہ کو دیکھا نہ کسی چیز کو دیکھا، منجنیقیں لگائی اور خانہ کعبہ پر پتھراؤ شروع کر دیا، کیونکہ حضرت عبداللہ بن زبیر جو تھے وہ خانہ کعبہ کے اندر تھے، اس لیے اس نے خانہ کعبہ پر پتھراؤ شروع کر دیا تاکہ ان کو جو ہے شہید کر دیا جائے۔ بالآخر جب ماحول زیادہ گرم ہو گیا، شہادتیں زیادہ ہو گئی، تو حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بھی رب کی بارگاہ میں شہید ہو گئے۔ اور جب آپ کو شہید کر دیا گیا اس کے بعد ایسا ظالم تھا، آپ کی لاش کو خانہ کعبہ کے ساتھ میخوں کے ساتھ ٹھوک دیا گیا 3 دن کے لیے حجاج بن یوسف کی طرف سے۔ حجاج بن یوسف کی طرف سے آپ کی لاش کو میخوں کے ساتھ ٹھوک دیا گیا 3 دن کے لیے۔ جب آپ کی والدہ وہاں سے آپ کی والدہ کا گزر ہوا نا، تو جب آپ نے یہ دیکھا تو آپ نے یہ دیکھ کر
فرمایا کہ ابھی شاہ سوار کے اترنے کا وقت نہیں ہوا، یعنی کہ یہاں پر ہماری مائیں اگر ان کا بچہ مر جائے، راہ حق میں ہی مر جائے، تو غم کے ساتھ ایسا ہو جاتا ہے کہ اپنی ہوش نہیں رہتی، لیکن آپ کی والدہ حضرت اسماء بنت ابی بکر، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی صاحبزادی، اور حضرت امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی بڑی بہن، آپ نے جب یہ منظر دیکھا تو کہنے لگی، دلیری کے ساتھ کہنے لگی کہ میرے بیٹے نے حق کے لیے اپنی جان کو نچھاور کر دیا ہے، اور حق کے لیے ہم سب کچھ کر سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں